موت بھی کتنی عجیب چیز ہے، پل بھر میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ہماری عزتیں، شہرتیں، دولتیں، تمام چیزیں زیر زمین دفن ہو جاتی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اس حقیقت کو سامنے سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، صرف یہ دھوکے کا گھر ہے، آرزوؤں اور خواہشوں کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک آواز اور ایک صدا لگنے کے بعد دنیا کی ساری چیزیں بے اثر اور بے حقیقت نظر آنے لگتی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور انسان اس کا مشاہدہ اپنی نظروں سے کئی بار کرتا ہے۔ جس چہرے کو بنانے کے لیے، جس عزت کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لوگوں کے جذبات کا خون کیا تھا ہم نے، کتنے لوگوں کا گھر اجاڑا تھا ہم نے، کتنے لوگوں کو خون کا آنسو رلایا تھا ہم نے، اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی، ہمارا سارا غرور خاک میں مل گیا، ہماری ساری عزتیں، ساری شہرتیں سب چلی گئی۔ ہمارے جانے کے کچھ دنوں کے بعد تو ہماری اولادیں اور کچھ عزیز کے دلوں میں اور زبان پہ ہمارا نام تھا، اچھا آدمی تھا، مگر ایک دن آیا کہ لوگوں کی زبان سے ہمارا نام چلا گیا، زبان تک میرا نام نہیں رہا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اصل زندگی وہی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیابی کی اصل ضمانت وہی ہے۔ اور جنت اور جہنم تک پہنچنے کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن بندہ جب قبر میں لایا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کیا تو آ گیا۔ زمین میں جتنے لوگ چلا کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ تو محبوب تھا۔ پھر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی عنایتیں اس پر وسیع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، فرشتوں کے سوال کا جواب دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر کے دنیا میں اپنی عزت کمانے کے لیے، اپنی شہرت کمانے کے لیے، دنیا میں اپنا سکہ جمانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا تھا، جب ایسے لوگ زمین کے سپرد کیے جاتے ہیں، قبر کے حوالے کیے جاتے ہیں، تو قبر چیخ کر کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہو، بہت برا کیا جو تو آ گیا۔ زمین میں جتنے لوگ چلتے تھے ان تمام لوگوں میں سب سے بدتر تو معلوم ہوتا تھا۔ اگر آج تو میرے پاس آیا ہے تو میرا برتاؤ بھی دیکھو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا، جس طرح ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں گھس گئی ہے، اسی طرح اللہ کے نافرمان بندے کی ایک طرف کی پسلی دوسرے طرف کی پسلی میں گھس جائے گی جب قبر اسے دبوچ لے گا۔ اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں وہاں، اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے وہاں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی میں اس کی مکمل تیاری کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں قبر میں بھی راحت ملے اور جنت کا مستحق بھی بنے۔